اختیار صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے، میں ذرا اس سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں. ایسی باتیں جہاں تک مجھے تھوڑی بہت صحافت کی سمجھ بوجھ ہے سیاست کی، یہ تو اپوزیشن کیا کرتی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ بحران کے حل کے لیے ٹروتھ کمیشن کے قیام کی تجویز وہ دے رہے ہیں کہ غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے جو تمام حقائق، معاہدوں اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے. آپ کے اتحادی ہیں، ان کی اتحاد سے آپ کی حکومت قائم ہے. جب بلاول وہاں جا کے کہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا 40 روز سے، جب وہاں جا کے وہ مہاجر نشستوں کے اوپر سلوشن دیں اور یہ کہیں کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، where does government stand؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جامی صاحب. بلاول صاحب ہمارے اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. اتحاد ہمارا قومی مسائل اور مشکلات پر، نوبل کازز پر. ہم دو الگ الگ جماعتیں ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے. ہم نے جی وی الیکشن میں بھی مقابلہ کیا ایک دوسرے کا، جہاں پہ وہ جیت گئے، ان کو مبارک ہو. لیکن جہاں تک ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بات ہے، ٹروتھ کمیشن کی بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن وہاں پر بنتے ہیں جہاں پر چیزوں میں کوئی ابہام ہو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی والی ہی بات ہے. اس سے پہلے ان کے مسائل پیدا ہوئے تھے، ہم نے ان کو بٹھا کے ان کے مسائل حل کیے. دوبارہ جب یہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئے، کوئی 38-40 تھے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ 99% ان کے مطالبات ہم نے مان لیے تھے. یہ وہ بات اپنی جگہ درست ہے. میں آتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اتحادی جب یہ بات کرے تو حکومت کے اپنے موقع پر وزن نہیں رہتا. ادھر آ رہا ہوں. بس تھوڑا سا سانس لے لیں، چند سیکنڈ. اب وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پوچھ لیتے ہیں. پوچھے نا. ان کے جو اپنے پرائم منسٹر ہیں، ہی ڈیڈ نتھنگ. ہماری کیپیسٹی میں جتنا کچھ تھا اور جتنے رولز لا آف دا لینڈ ہمیں الاؤ کرتا تھا، ہم نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ بلاول صاحب کو اپنے پرائم منسٹر سے کرنا ہے؟ میں وہی کہتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کو چاہیے کہ یہ مطالبہ اپنے پرائم منسٹر کمیشن اگر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کے اندر بنائے، اپنے وزیر اعظم فیصل راٹھور کے خلاف بنائے، وہاں سے کوئی چیز نکالے ہمیں بتائیں. ایک بات بتاؤں کہ بلاول صاحب کی تلخی ترشی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جتنی بڑھ رہی ہے، وہ جتنا زیادہ کیمپین کریں گے اتنا ان کو پی ایم ایل این کی وہاں پہ اسٹرینتھ نظر آئے گی، اور اتنا ہی ان کی جو لہجہ ہے وہ مزید تلخ ہوگا، اس میں مزید ترشی آئے گی. غوطہ تھا، ہنسی تھی، یا فی البدی کچھ تھا؟ نہیں، اینڈ پہ میں اس کا جواب دوں گی. میاں صاحب نے کہا جی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر ہم جیتے ہیں تو شہباز صاحب کہوں گا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. تو شائلہ صاحبہ لکھتی ہیں دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات ہے. اس میں بری بات کیا تھی؟ ایک لیڈر کو اگر کشمیر کا احساس میں نے کیا کہا ہے، آزرہ محبت وہ اگر بات کر رہے ہیں آپ ترقی کے اور کشمیر پہ تمام صوبوں کا حق ہے. میں نے ایک مسرائی لیکن میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول نہیں، آپ ہنس لیتے بیچ میں تو بول رہے تھے. نہیں، میں نے کنٹرول کر لیا. مجھے بڑی چلیں اچھی بات ہے، کچھ تو سیکھنا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، آپ کو خود ہنسی کنٹرول کرنا نہیں آتی. میں آپ سے کیا سیکھوں گا؟ میں نے کنٹرول کی خیخان. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اختیار صاحب بہت لمبی چارج شیٹ میڈم نے پیش کر دی. آپ چارج شیٹ کو آپ مت کریں نا، لڑائی نہ پیدا کریں. میں لڑائی نہیں پیدا. آپ محلے کی ماسی والی کام کر رہے ہیں کہ دو گھروں کے بیچ میں لڑائی کرا دو. میں لڑنا نہیں ہے، لیکن جو چیز مدعے پہ ہے وہ ہے، جو آن گراؤنڈ ہے وہ ہے. یہ جتنی اچھی باتیں میری بہن کر رہی ہے، بڑی بہن، تو یہ سارا کچھ آپ کراچی میں کر لیتے. ڈوبا سندھ نہیں ہے، ڈوبا پنجاب ہے. سن لیجئے. پنجاب کیسے ڈوبا؟ ڈوبا وہاں سے کراچی کی سڑکوں پہ 5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد لوگ پھر جاتے ہیں کمر کا علاج کرانے کے لیے. ہڈی پسلی ہل جاتی. اپنی ذرا وہ سڑکیں ہی ٹھیک. میں پوچھنا چاہتی ہوں پشاور میں زیادہ پختون ہے یا کراچی؟ تھوڑا سا سن لینا. یہ تو جواب اب یہ پارلیمانی طریقہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ غیر پارلیمانی ہے. میں لکھ لیتی ہوں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ آپ سندھ میں اپنی پرفارمنس بہتر کریں. اب اللہ نے آپ کو موقع جی بی کا دے ہی دیا ہے تو ادھر کچھ پرفارم کر کے دکھا دیں لوگوں کو. کشمیر میں آپ کی حکومت ابھی بھی ہے اس وقت، وہاں پر آپ حکمران ہیں. یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر آپ اپوزیشن کی تقریر کر کے جذباتی کر کے لوگوں سے ووٹ آپ اس طرح نہیں لے سکتے. ووٹ تو مانگا جاتا ہے. آپ ان کو نہیں مانگے ضرور. آپ وہاں پر یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ ادوار میں جب آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا ہے.
ہم نے وہاں پر کیا ڈیلیور کیا ہے اب جا کے کشمیریوں سے پوچھ لیں وہ آپ کو خود لیکن پتہ ہے بلاول کا کہہ رہے ہیں نقطہ لے لیں نقطہ آپ بلاول کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ نقطہ لینے کا بھی کوئی وقت نہیں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو موقع وہ کہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کرے گا دراصل بنیادی طور پر یہ کشمیری مہاجرین کی جو نشستیں ہیں نا پرابلم ساری یہی ہے اور یہ ہمارے اتحادی جو ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ ان کو صبر بھی دے صبر جمیل دے صبر باری کا عقل سلیم بھی دے اور میں ساتھ میں عمر خضر کی دعا پہلے میں کر چکا ہوں صبر اپنی باری کا ساری چیزیں ان کو یہ صبر ایوب ان کو ملے کیونکہ اب تو ان کو آج تو مجھے وائز لگ رہے ہیں آج ویسے ان کو ضرورت ہوگی صبر ایوب کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر اب جو بلاول صاحب بیچنے گئے ہیں چورن اپنا وہ بک نہیں رہا لیکن وہ جی بی میں تو بک گیا نا میں پھر جیت گیا نا بڑا میں نے میری صحافت کی تاریخ میں پہلا موقع کہ باقی حکومت جی بی میں نہیں ہے جیت گئے ہیں ہم نے مبارکباد دی یہاں پر ہم جیتیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمیں مبارکباد دیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم جیت جائیں گے ہم بلاول صاحب کی پارٹی کو اپنے ساتھ حکومت سازی میں بھی شامل کریں گے مل کے کابینہ بنائیں گے لیکن ایک بات پھر کہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی مدعا جتنا بھی بنا لوں یہ کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ مجرمانہ غفلت کس نے برتی یہ ٹائملی چیزوں کو مینج کیا جا سکتا تھا تھوڑا رکیے اس کو انگیج کیا جا سکتا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی اس سے بہتر حل نکالا جا سکتا تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر میں اپنا ووٹ بینک بچاتے بچاتے وہاں پہ بہت غفلت چلیں یہ تو آپ ایک دوسرے پر ذمہ داری اختیار صاحب کو اختیار میں دے رہے ہیں اختیار صاحب شرجیل صاحب کو ذکر کیا وہ پتہ کہہ رہے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دینے کا حق نہیں عوام جانتے ہیں کون فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں ہے دیکھیں میں اور پھر میڈم کی چارج شیٹ تو بہت لمبی ہے میں بتاتا ہوں آپ نے تو چارج شیٹیں کرا کر آگے نا لڑائی کرانی ہے نا آپ کا تو کام ہی ہے یہ جامی صاحب میں اتنا کہوں گا میں ایک جملہ کہوں گا ان کی پوری چارج شیٹ اور ساری باتوں کے جواب صرف ایک جملہ میڈم کو پانی اور منگوا کے دیں اختیار صاحب پانی پیش کریں میرے سے نہیں ویسے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ رکھیں نہیں آپ میں ٹھیک ہوں آئی ایم اوکے آئی ایم نارمل نہیں پینے کے لیے رکھ رہی ہوں سپر پلیز اختیار صاحب کی بات میں بتاتا ہوں جی پلیز ایک تو آپا کے ساتھ اگر آپ سولو کر لیا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ان کو جتنا بھی ٹائم دے وہ کم لگتا ہے ہاں صحیح بات دوسرا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی خدمات میں نے ان کی سنی آزاد کشمیر کے لیے یہ جتنی خدمات یہ بتا رہی ہیں جی بی گلگت بلتستان کے لیے اس کا 5-6% ادھر سندھ میں بھی کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا بہت اہم نقطہ ہے بہت اہم نقطہ بہت اچھا ہوتا بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہوتا لیکن چلے خیر ہے کریں گے اب ہمارے ساتھ یہ اتحادی جب سے بنے ہیں ان کا یہ کمپٹیشن ہمارے ساتھ شروع ہو گئی ہے کہ اب ان کا خیال سڑک کی طرف بھی جا رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن اٹس اے ویری گڈ چینج میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اب ان کا دھیان جو ہے اسپتال کی طرف بھی جا رہا ہے اب ان کا دھیان جو ہے وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہا ہے آپ کا کب جائے اب ان کا دھیان جو ہے ہمیں دیکھ کے تو آپ جی رہے ہیں اب ذرا سن غیر پارلیمانی ہے ویسے حذف کرتے ہیں جی اسے اچھا اب میں ان ساری باتوں کو یہ اگر ہم اس کو لائٹر نوٹ کو یہیں پہ رہنے اب سیریس نوٹ پہ چلتے جی پلیز یہ ہے کشمیر کا الیکشن کشمیر آلریڈی آپ کا ایک سینسیٹیو ایریا ہے وہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ روایتی طریقے سے اگر بلاول صاحب اس طرح تقریر کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ان کے اور عمران خان کے طرز تکلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ وہ غیر ذمہ دارانہ الفاظ اوئی توئی کر کے جو وہ عمران خان صاحب کرتے تھے مجھے لگ رہا ہے بلاول صاحب اس طرف بڑھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میری کبھی بھی یہ میں نہیں چاہوں گا میری جماعت نہیں ہے لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ اس ملک کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ مستقبل کی پاکستان تحریک انصاف نہ بنے
آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے؟ سنیے حالانکہ دو رخ وہ ہیں. میں بتا رہا ہوں، بتاتا ہوں. یہ خدشہ کیسے لاحق ہوا؟ دیکھیں پی ٹی آئی اور نون لیگ دو رخ ہیں، جبھی تو برابر کی چوٹ. اسی طرح کس کے؟ سکے کے؟ اسی طرح جو ہند سے نہیں بنے ادھر چلے گئے. مجھے بول لینے دیں. میں اتنی سنجیدہ گفتگو شروع جی میں سن رہا تھا. اچھا یہ سنجیدہ اگر آپ اتنے مذاق میں اڑانا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کر لیجئے. آپ کو یہ قہقہ آ رہا تھا، آپ کو نہیں، وہ تو اس وقت آپ لطیفہ کچھ سنا رہی تھی تو مجھے اس پہ وہ عوام فیصلہ. یہ بڑی آپ نے تشویشناک بات کی. آپ کو ایسا کیوں لگا اختیار صاحب؟ میں سنجیدہ سوال پوچھوں. میں یہ اس لیے مجھے لگا بلاول تو بڑی پڑھی لکھی گفتگو ہم کرتے ہیں جہاں تک عادت نہیں ہے. میرے خیال میں سامنے آپ کی کوئی چیز پڑی ہے، جی آپ کے سامنے موٹر کار کھڑی ہے، آپ اس کو جہاز کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں جہاز تو لگتا نہیں کہ یاد رہے گا نا. یہ کوئی غلط مطلب کوئی یہ مناسب الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی لیا ہے بھائی. مناسب طریقہ نہیں ہے. اب جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اپنا منشور دے دیں، طریقے سے دے دیں، ڈسپلن کے ساتھ دے دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے پر بے جا تنقید کریں. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تنقید یہاں تک نہیں رکے گی. کل ہم نے پھر منہ متھے لگنا ہے. جی بالکل لگنا ہے، پھر بیٹھنا ہے. اور کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. آپ حکومت میں ہیں، بالکل ہیں. آپ دو صوبوں میں گورنر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہے. سینٹ میں چیئرمین آپ کا بیٹھا ہوا ہے. صدر مملکت. پیپلز پارٹی کو ہم نے صوبے میں حکومت دے رکھی ہے بلوچستان میں، جہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ ہم بناتے نہیں. اب کہتے ہیں 2.5 سال حکومت کر کے کہتے ہیں کہ لے لے. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ حکومت میں. اب میرے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں. کیا صاحب لاسٹ کمنٹ. یہی کہتا ہوں کہ لاسٹ منٹ میں وقت ختم ہو گیا. میڈم وقت ختم ہو گیا. الیکشن ہے اور الیکشن کے دائرے تک اگر محدود رہے نا تو زیادہ بہتر ہے. تو سیاست میں اور الیکشن کیمپین میں اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ مطلب کل بیٹھنا جو ہے وہاں پہ کیا کر رہے تھے جی بی میں؟ کیپٹن صفدر کیا کر رہے تھے؟ کیپٹن صفدر سیکنڈ ایئر اور آپ 3rd ایئر پہ مت جائے. میں تو ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. کیپٹن صفدر کو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہے وہ سیکنڈ ایئر کی ہے نا. ٹاپ لیڈرشپ تو یا وزیر اعظم ہے، آپ کھڑے ہونے لگی، یا پرائم منسٹر ہے، یا پرائم منسٹر ہے، یا پھر نواز شریف ہے. 3rd اور 2nd ایئر کو بھیجیں گے کہ جا کے بلو دا بیلٹ باتیں کرو. ہمارے ہاں تو پھر ہم بھی بتائیں گے، وہ ہوتا ہے نا، پھر ہم بھی بتائیں گے، مشہور کہاوتیں بھی کہیں گے. ایسا ہوتا نہیں آپا ویسے. نہیں ایسے کیا بات ہے. اگر آپ کی 3rd ٹیئر اگر آپ میری باتوں کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہے نا. آپ میری مرضی نہیں، میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کی 3rd ٹیئر نہیں، آپ کی 3rd ٹیئر میری لیڈرشپ پہ شہلا صاحب اختیار صاحب کی بات. چلے میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں. نہیں اختیار صاحب کی بات پوری ہوگی. نہیں آپ کی بات پوری نہیں بول. آپ کی بات پوری ہوگی. بہن بھی ہے میری. نہیں میں نے مائک بولے. اختیار صاحب بات پوری کریں. میں ایک بات پوری کر دوں پھر. شہلا صاحب نہیں آپ اپنا وقت لے چکی ہے. اگر میرا لینا چاہتی ہے تو لے لیں. نہیں مان میری بات. اختیار صاحب یہ مائک از یورز، پلیز آپ بات پوری کریں. سر ایسا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے لیے سب سے بہتر کام جمہوری معاشروں میں یہ ہوتا ہے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ اب پی ٹی آئی سے تو ہم یہ توقع رکھتے نہیں. نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کریں گے. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اس طریقے سے اپنا الیکشن کیمپین چلائے کہ اپنا منشور کم پیش کرے اور اپنے مخالف پر تنقید زیادہ کرے تو دین اس میں ان میں فرق کیا رہے؟ میرے خیال میں کون گیا ہے؟ سوشل فائرنگ کرنے وہاں پہ لفظوں کی کون گیا؟ تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں. سوشل نارمز کو، پولیٹیکل نارمز کو، اس کو زندہ رہنے دیں. اگر ایک ایک کر کے اس طرح حملہ آور ہوں گے نا تو یہ یاد رکھیں تو پھر چیزیں خراب ہو جائیں گی.